الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ربیع الاول شریف کی مبارک گھڑیوں میں پروگرام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اسے ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ حقوق پامال ہو رہے تھے، اقدار کا خون ہو رہا تھا، لوگوں کا جو جی چاہ رہا تھا جنگل کے قانون کے مطابق وہ اپنا زندگی کا نظام چلا رہے تھے، طاقتور اپنا تسلط، اپنا قہر، اپنا دبدبہ رکھتا تھا۔ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد تھے جو پسا ہوا طبقہ تھا، جن کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، جن کا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدر الدجا اہلم و سہلن مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے نور سے اس کائنات کو روشن کیا، منور کیا، جہالت کے اندھیرے کو دور کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک شان بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اندھیروں سے نکالتے ہیں اور اجالوں میں لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر فرمائی۔ کیسے تعمیر فرمائی؟ اس عنوان پر انشاءاللہ آج ہم نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ممکنہ صورت میں پروگرام میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی شروع کی جو گفتگو تھی اس سے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دیکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن زندگی ہے اس کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بحیثیت انسان کس طرح سے عزت جو ہے یہ عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دیکھیں اس میں آئی تھنک کہ اگر ہم اس کو کیٹیگری وائز اگر لے کر چلیں جی تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں ہم اگر جیسے مثال کے طور پر خواتین ہیں، جی اگر ہم ان کا ٹاپک لیتے ہیں تو یہ وہ دور تھا جہاں بیٹیاں زمین میں زندہ دفن کی جاتی تھیں، اللہ، اور یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا، اور بیٹیوں کا پیدا ہونا گویا کہ یہ اپنے لیے بڑی آر محسوس کرتے تھے۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو نہ صرف ختم کیا بلکہ یہ کہہ کر کہ میں بیٹیوں والا ہوں. واہ واہ واہ، رائٹ، سبحان اللہ. میں بیٹیوں والا ہوں. جی. مطلب جتنی دنیا میں آقا کے غلام بیٹیوں والے ہیں نا، ان کو کیسا مطلب کہ خوش کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹیوں والو میں بیٹیوں والا ہوں. ٹھیک ہے، خوش ہو جاؤ اے بیٹیوں والے، سبحان اللہ. خوش ہو جاؤ، کیا بات. میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کہنے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں نا، جی. میں اس پہ بھی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری بھی 4 بیٹیاں ہیں. واہ واہ. یعنی میں اس پر یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک سمجھے کہ یہ آپ تو نہیں چاہتے، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بس ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک چیز سے آپ کو ایک خوبصورت سے نسبت سے ہو جاتی ہے. تو اے بیٹیوں والو خوش ہو جاؤ کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹیوں والا ہوں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. مرحبا. تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص نصیحتیں فرمائی، اس میں ایک خاص نصیحت عورتوں کے تعلق سے تھی. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو اب یہ کہ عورت کے تعلق سے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر سرکار کی سیرت سے آقا کے ارشاد سے ملتی ہے، اور قرآن میں باقاعدہ سورہ نساء موجود ہے. سبحان اللہ. نساء، سورہ نساء عورتوں کے تعلق سے نامی سورہ نساء ہے، حالانکہ خاص سورہ مریم موجود جی. عورت کا نام ہے. بالکل. ٹھیک ہے، لیکن اس میں خاص طور پر سورہ نساء موجود ہے. تو اسلام و دین جس طرح عورت کو اس نے عزت دی، اور جو چیزیں عورتوں کے تعلق سے بیان کی گئیں اگر اس کو دیکھیں تو وہ، اور پھر اس جگہ پر جائیں جہاں عورتوں کی نہ کوئی عزت، نہ کوئی ان کا قانون، نہ ان کے کوئی رول تھا، نہ ان کی کوئی تہذیب تھی، یعنی بڑا برا حال تھا عورتوں کا. یعنی مردوں کا ایک عجیب ہی راج تھا اور عورتوں کا بے حال تھا. جی. 1,000 طلاقیں دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے. یہ جی مطلب بہت برا حال تھا، کوئی رول ہی نہیں تھا نا ان کے لیے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے رولز عطا کیے، قانون عطا کیے، ان کے حقوق عطا کیے. اچھا اب یہاں سے چلیں، عورت بطور ماں واہ الگ بیان ہے، ماشاء اللہ. عورت بطور بہن الگ بیان ہے، عورت بطور خالہ الگ بیان ہے، سبحان اللہ. عورت بطور بیوی الگ بیان ہے، عورت بطور بیٹی الگ بیان ہے، عورت بطور بہو الگ بیان ہے. تو یہ ایک الگ بیان ہے. پھر عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق پر ایک الگ بیان ہے. ماشاء اللہ. تو یوں ایک تو ہوتا ہے نا کہ رائٹس آف ہیومن بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو بھی کیٹیگرائز کرتا ہے. رائٹس آف وومن بیان کر دیا گیا، عورتوں کے حقوق. بھائی عورتوں کے حقوق میں بھی تو کیٹیگرائز ہے نا، ماں ہے تو ماں کے اوپر بھی تو اس کی ماں ہے جس کو آپ نانی بولتے ہو. تو یہ پوری اس کی ایک تفصیل بیان کیا. اچھا اسی طرح اگر وہ ساس ہے تو داماد و ساس کے تعلق سے بھی رول بیان کر دیے گئے. تو آپ دیکھیے کہ اسلام نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا، اور عورت کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت عطا کی. یعنی بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں کہ جناب یہ مردوں، عورت بیوی کے لیے جیسے کہ بیوی شوہر کی یوں خدمت کرے تو شوہر کو یوں مقام و مرتبہ ہے. یہ مرد کے لیے نہیں ہے، شوہر ایک ڈیزگنیشن ہی اس کے لیے ہے. ورنہ اگر آپ اس طرح فرق پیدا کرنے میں گفتگو کریں کہ مرد چونکہ شوہر مرد ہے تو شوہر مرد ہے، تو وہی شوہر جو مرد ہے نا اس کی ماں عورت ہے. واہ واہ. وہاں اسی شوہر مرد کو جب وہ بیٹا ہے تو اس کو بتائے گا تیری ماں کے ساتھ تیرا انداز کیا ہونا چاہیے. یہاں عورت کو شوہر کے لیے حکم بیان کیا گیا ہے نہ، اور یہاں پر بیٹے کو ماں کے لیے حکم بیان کیا گیا ہے. تو اس کو اس انداز پر اگر آپ اسلام و دین کی تعلیمات دیکھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا کہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیمات آپ دیکھیے. جیسے میں نے عورت کی بات کی اور عزت کی بات کی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی ہیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں میرے آقا کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہے نا، کتنی خوبصورت چیز ہے یہ. تو اسی طرح آپ دیگر چیزیں دیکھتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا. پھر وراثت میں ان کا حصہ یہ رکھا گیا. میرے ذہن میں ایک بات تھی، ایک جملہ جی تھا، پوائنٹ آپ نے لے لیا
کہ جس کو پہلے وراثت میں بانٹا جاتا تھا اسلام نے اسے وراثت کا حقدار بنا دیا، حصے دار بنا دیا. اور یہ وراثت ایسا معاملہ ہے کہ جبری حق ہے، جی ہاں، آپ نے اپنا حصہ لینا ہی لینا ہے. ایسا ہی. اس کا جتنا بھی ایک اسلام نے اس کی ایک رکھا ہے. مگر یہ اسلام کی خوبصورتی ہے نا جی. کہ جن کو پہلے عزت تو دور کی بات ہے، وہ کسی اور ہی نظر سے دیکھی جاتی تھی، اس عورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت عطا کی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو وہ ایک تو یہ ہو گیا عورت کے تعلق سے. صحیح. اب ہم اس پہ جتنی ڈیٹیل میں جائیں، جی. اب آتے غلاموں پر. جی. اچھا، اب ہمارے یہاں ایک شاید علم کی کمی ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ اسلام اور غلام. اسلام نے غلام نہیں بنائے، غلامی والا جو کانسیپٹ تھا وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا آب و گل میں تشریف لاتے ہیں، آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے اسلام و دین کے احکام ارشاد فرمائے تو آپ نے تو غلاموں کو حق دینا شروع کیا. غلام، رائٹس آف سلیوز، اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. اور ان کو جو مقام و مرتبہ اور عزت عطا کی، یہاں تک خلفۂ راشدین کے دور میں دیکھیں تو ان کو بڑے بڑے مقام عطا کیے گئے، ان کی خوبیاں، ان کی کوالٹیز کے بنیاد پر. یہ نہیں کہ یہ غلام تھے یا یہ غلامی کی زندگی وغیرہ، نہیں، اہلیت ہے. تو ان کو باقاعدہ مقام مرتبہ عطا. خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام کے طور پر ان کی شہرت ہوئی. ان کو حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن بنا دیا. مؤذن رسول مشہور ہیں یہ تو. اور عشق رسول کی کہانی اگر کوئی لکھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر وہ کہانی مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اللہ. تو یہ تو غلاموں کو، پھر غلام، اب فلاں غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، گناہ ہو گیا، کفارہ غلام آزاد کر دو. یعنی غلاموں کی آزادی کے اصول بیان کیے گئے، غلاموں کی آزادی پر ثواب بیان کیا گیا. سبحان اللہ. واہ واہ. کہ ہاتھ آزاد کیا تو ہاتھ جہنم سے آزاد. تو یہ سارے آپ دیکھیے. پھر میں نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں جس میں غلاموں کے تعلق سے ان کے جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ. یعنی ان کے ساتھ اگرچہ وہ غلام آزاد نہیں ہے، وہ غلامی کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہے، مگر غلام بھی انسان ہے. اس انداز پر دیکھیے. یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آئی تھنک کہ وہ واقعہ ہے، کیونکہ وہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو ایسے عظیم ہمارے بزرگ ہیں کہ ان کی سیرت میں سیرت رسول اور سیرت خلفۂ راشدین آپ کو نظر آتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، وہ بہت امپورٹنٹ سیرت ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسلام کے پہلے مجدد ہیں. اب چراغ بجھ گیا، خود اٹھے چراغ جلا لیا. پہلے لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے. کس نے کو تو غلام کو جگاتے تھے. آپ نے فرمایا غلام بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو آرام کر سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا، چراغ جلا کر آیا تبھی عمر بن عبدالعزیز. واہ 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 واہ. اب یہ اسلام و دین کی تعلیم جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک کیسی خوبصورت انداز سے پہنچی. اور آپ بطور خلافت، بطور خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، مگر آپ نے غلام کے تعلق سے کتنی خوبصورت تعلیم دی. تو یہاں تک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نوالا تر کر کے، گھی میں نوالا تر کر کے بھی کبھی غلام کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کرو. یعنی غلاموں کے تعلق سے جو تعلیمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، پھر اسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح لیا، پھر اولیاء کرام بزرگان دین جس طرح اس کو لیتے ہوئے چلے آئے، تو غلاموں کو جو مقام و مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ملا، وہ ایک الگ ہے. کہ پہلے ان کا معاملہ کچھ اور تھا، پہلے ان کا اس کے بعد استحصال ہو رہا تھا. ہاں معاملہ کچھ اور ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح عزت دینا، جب اگر آپ بطور مسلمان ہی دیکھ لیں نا، جی بطور ایک مسلمان دیکھ لیں، جی تو ایک طرف بطور مسلمان ہے، جی. اور مسلمان یہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتا. ایک مسلمان ادب کے تعلق سے جی. کعبہ مشرفہ کی طرح، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سمت قبلہ ہے، کعبہ اس طرف ہے، ہم پھر بھی ادب پہ پاؤں نہیں کرتے. ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم قبلے کی طرف پاؤں کرنے کو اپنے مطلب کہ ہم ادب نہیں سمجھتے کہ جو قبلے کی طرف پاؤں کرتا ہے. اور کعبے کے جب سامنے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر، کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرماتے ہیں مسلمان کی عزت تو سے زیادہ ہے. آپ لیول دیکھیں, مسلمان کا لیول دیکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح یہ نظام دیا اور جو ایک تقسیم کیا, یعنی مسلمان پر مسلمان کی حرام ہے مال, عزت اور جان, تینوں چیزوں کو پروٹیکشن دے دیا. تو اسی طرح یتیموں کو دیکھ لیں, یتیموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا پہلے, اور ان کے مال کے ساتھ جو استحصال ہوتا تھا پہلے, اور یتیموں کے مال سے جس طرح مطلب کہ فائدہ لے کر, اور یتیموں کو جس طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا, قرآن و حدیث پڑھیں تو یتیموں کے مال کو جتنا پروٹیکٹ, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں تو یہاں تک بات آئی کہ دل کی نرمی کا علاج, میرے آقا نے فرمایا کہ دل کو نرم کرنے کا ایک علاج یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, دل نرم ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے یتیم کا مقام, یتیم کا مرتبہ, یتیم کی عزت, یتیم کے ایک ایک پیسے, ایک ایک ڈھیلے کی حفاظت. واہ 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 واہ. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اگر اس کی بھی ملک میں کوئی چیز آ جائے, اسلام نے اس کے بھی حقوق بیان کر دیا ہے. واہ واہ. نابالغ ہے, نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, باپ ہو اپنی جگہ پر, لیکن یہ بالغ ہے, یہ اس کی چیز ہو چکی ہے, یہ اس کا مالک بن چکا ہے, اب اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو عورت ہو, بچہ ہو, غلام ہو, یتیم ہو, ارے جانوروں کی بات کریں نا یار. ایک اونٹ نے میرے آقا سے فریاد کی نا, واہ واہ واہ. اور میرے آقا نے فرمایا تو اسے کھلاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی اونٹ کی ہاں یہی کرتی ہے چیریا فریاد, کیا یہیں پہ چاہتی ہے ہرنی داد. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد, یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد, اسی در پر شوترا نینا شاد, گیلائے رنجوعنا کرتے ہیں, ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح کس کس کو کس کس مقام و مرتبے پر فائز کیا, اور کیسی ان کے ماضی کے معاملے کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو ان کو جو مقام و مرتبہ اور عزت اور شوقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و تعلیمات سے ملی, تو اس کی پوری ایک تفصیل ہے. ماشاء اللہ. ایسا جب اسلام نے اپنے ماننے والے کو عزت دار ڈکلیئر کیا ہے, اور جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا, دیگر اس کی مثالیں جو ہیں موجود ہیں, یہاں تک کہ مسلمان کی قبر تک کی حرمت جو ہے یہ رکھی گئی ہے, پھر آخر کیوں بندہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, کیوں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے, کیوں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہی جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, کچھ تو علم کی کمی ہے, معلومات کی کمی ہے, کچھ اور بہت زیادہ تربیت کی کمی ہے. ہمارے ہاں تربیت کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, کس کو کیا مرتبہ دینا ہے, کس کو کیا مقام دینا ہے, کس سے کیسی بات کرنی ہے. ایک تو اس کی کمی ہے. تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یار میرے ساتھ کوئی ایسا عزت والا سلوک ہو نہیں رہا ہے. اور معافی چاہتا ہوں, بعض اوقات یا کئی مرتبہ خود کہتے ہیں نا کسانو منندہ بھی شوق ہے, کیا شیر دی لوگ بھی ظالم سی, کسانو منندہ بھی شوق سی. تو ایک کچھ ایسا ہے کہ ایک تو لوگوں میں عزت دینے کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے صحیح طور پر, پھر وہ مال دولت کے سبب وہ پھر عزتیں اور شہرت کے سبب عزتیں ملنا اپنی جگہ, لیکن بطور انسان بطور مسلمان اس کا عزت دار ہونا اور اس کو عزت دینا کہ جبکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو,
تو اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا جاتا ہے. اب یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. تو کچھ ہمارے اپنے کردار، ہمارے اپنے افعال، اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ ٹھٹا مذاق کرنے سے لوگوں کے دلوں سے عزت گر جاتی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ مذاق بہت کرتے ہیں. اسی طرح کل امیل سنت نے مدنی مذاکرے میں جو بات ارشاد فرمائی کہ بچوں کو اتنا زیادہ فری نہ کرو، بچوں کو زیادہ اتنا مذاق نہ کرو گے، تمہارا امامہ کھینچ لیں گے اور یہ عجیب و غریب ماحول پیدا کر دیں گے. تو یہ بھی اصل میں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیلنس بھی تو نہیں ہے نا، ہم خود ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. چاہے وہ گھر کے فیملی ممبر کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، دوستوں کا معاملہ ہو، ہم اپنے ہی طور پر، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے سلمان بھائی کہ 8-10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور ایک شخص کو آپ دیکھیں یار بڑی خوبصورت ڈسکشن کر رہا ہے، لیکن پونے گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں وہ ایسی اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کے ہنسنے کا انداز بدل جاتا ہے کہ آدمی بولتا ہے یار یہ وہی آدمی جو آدھے گھنٹے پہلے تھا. تو بڑا مطلب کہ ایک ڈیسینٹ اور رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پر میں اس کو سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو کھل گیا، جس کو کہتے ہیں نا کھل گیا. آدھا پونا گھنٹے تو بند بھی نہیں ہو سکتا آدمی نا. اب جو زبردستی کیا اپنے اندر وہ کرے گا. یہ ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے، تفسیر میں جائیں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ تھے وہ تکلف سے نہیں تھے، آپ کی عادت کریمہ کا حصہ ہی یہ تھے. واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، تیری خوبو بڑی شان والی ہے. ہاں. سبحان اللہ. تو آپ کہ یہ عادت کریمہ کا حصہ تھا. اچھا ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اندر تکلف کے ساتھ کچھ بہتری لانے کی، کچھ کریکٹر اسٹیبلش کرنے کی، یا تو اس پہ استقامت مل جاتی ہے یا بھی 10-15-20 منٹ کے وہ بندہ تھک جاتا ہے. یار کیا یار اتنا مطلب کہ تھک گیا یار یہ تکلفات میں پڑھ کے، پھر وہ کھل جاتا ہے. اور کھل جاتا ہے تو پھر اس کی عزت بھی کھل جاتی ہے کہ یار یہ تو ویسا ہی ہے. یا بہت سالوں کے بعد کسی سے ملیں، یہ بھی آپ کو شاید تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی سے ملیں تو دو دوستوں سے آپ 8-10 سال کے بعد ملتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار تم میں بڑا فرق آ گیا. ایک کو کہتے ہیں تو جیسا تھا نا ویسا ہی ہے. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے کریکٹر کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر ہٹ ہو جاتی ہے، یار تو جیسا تھا ویسا ہی ہے. تو بعض یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی بولنے سے، اپنے بیٹھنے کے انداز سے، اپنے چلنے کے انداز سے، اپنے کھانے پینے کے انداز سے، اب دعوت ہوتی ہے، اب دعوت میں 2-3 طرح کے آپ کا ماڈل آ جاتے ہیں کہ جیسے ہی ڈھکن اٹھتا ہے کھاؤ، اور اس کے بعد 2-3 طرح کے آپ کے سامنے ماڈل ہوتے ہیں. ایک اٹیکنگ پوزیشن میں آتا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے کھانا، اتنی دیر تک تم نے ہم کو ستایا، اب ہمیں اور تو ہے. اور بعض کچھ اور کرتے ہیں، بعض بڑے آپ کو تحمل مزاج تو نظر آئیں گے دعوت میں بھی. ہاں جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ بڑے حیرت سے کرسی پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں کون کھانا نکالنے جائے گا، اب یہ کھانا کھائیں گے کہ مجھ پر گرائیں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو سب میرا خیال ہے شاید ایک عملی بات میں کر رہا ہوں جو آپ کی شاید نظروں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، اور آپ کسی کونے پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے یار یہ فارغ ہو جائے تو میں جاؤں، اور آپ جائیں گے تو وہ بریانی والا جو سالن تھا، وہ بریانی والا چمچ تھا وہ سالن میں، جو سالن والا چمچ تھا وہ بریانی میں، جو کسٹرڈ والا چمچ تھا وہ سلاد میں، جو سلاد والا چمچ تھا وہ کسٹرڈ میں. اور یہ حال ہے. اور جس کو چمچ نہیں ملا اس نے ہاتھ سے نکال کر ڈالنا شروع کر دیا ہوگا. اور وہ جو نیچے ٹیبل کا حال ہے تو پھر آپ انتظار کریں بھائی یہ تھوڑا جائے تو تھوڑا سا سیٹ ہو کر واپس دوبارہ ڈش آئے تو اس میں آپ کو پتہ چلے کہ جو تھا وہ سارا کھا گئے اپنے کو تو تھوڑا بہت ملے گا. مگر یہ آدمی آپ دیکھیں یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ اپنی پوزیشن میں ہے. بلکہ بعض لوگ تو کھا کر بھی جاتے ہیں دعوتوں میں. 11-11:30 بجے کھانا ملے گا اور یہ مغرب کے بعد کھانے کا عادی ہے تو 11-11:30 تو تھوڑی کوئی انتظار کرتا ہے یار کھانے کا. 12 بجے تک لوگوں کو کھانا ملتا ہے یار دعوتوں میں. تو یہ نارملی کھانا وانا کھا کر گھر سے روز گھر کا کھاتے ہیں، لیکن دعوت میں جانا ہوتا تو دعوت میں جاتے تو پھر ان کو اتنی بے چینی نہیں ہوتی کہ چلو ٹھیک ہے ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا. اور پھر بعض اوقات خود میزبان ہی آ کر کہتا آپ نے لے لیا، مطلب لینے جیسا ماحول ہی نہیں تھا، میں کیا لیتا، کپڑے خراب تھوڑی کروانے تھے میں نے، یا ان کے ساتھ مل کر کوئی وہ تھوڑی ہونا تھا. تو اب یہ چیزیں اب جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں داؤ پہ لگائی، اور وہ شخص جو بیٹھا رہا اور اس نے اپنی عزت خود ہی بچانے کی کوشش کی کہ یار میں کیا مطلب کہ یہ سب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ آپ کو سڑکوں پر بھی ایسا ماحول ملے گا، آپ کو بازاروں میں ایسا ماحول ملے گا، آپ کو خریداری میں ایسا ماحول ملے گا،
آپ کو دعوتوں میں ایسا ماحول ملے گا, آپ کو بسوں میں یہ ماحول ملے گا, آپ کو بہت ساری جگہ پر یہ ماحول ملے گا جس کا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنے کردار کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اس کی عزت بنائی گئی ہے, اس کی عزت کروائی گئی ہے, اس کے بارے میں باقاعدہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں, لیکن اب وہ ہے نا کہ آدمی خود اپنی ہی حرمت ہی ضائع کر بیٹھے جی تو پھر سامنے والے کو آپ کیا قصوروار ٹھہرائیں گے. تو اللہ پاک ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. تو اس طرح اپنے کردار کی درستی یہ بہت ضروری ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کریمہ اور آپ کی سیرت کا جو ہم بیان کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں گے, دیکھیں گے اور اپنے اوپر لینا شروع کریں گے کہ یار یہ جو کہا جا رہا ہے میں بھی میں کس کیٹیگری میں ہوں. میں اس کیٹیگری میں ہوں کہ جس کو لوگ دیکھ کر کہیں گے یار یہ تو عجیب آدمی ہے, میں تو اس کو کچھ اور سمجھ رہا تھا. یا میں اس کیٹیگری میں ہوں کہ جس سے دور سے دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یار یہ بڑا مہذب اور بڑا ڈیسنٹ شخص ہے یار, اور وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر بات کرنے میں اس کو لطف آئے گا. اس طرح جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو آپ کا بتا دیتی ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے اندر اس کو ریٹ کیا جائے گا. ماشاءاللہ. آپ کی گفتگو ایون کہ آپ کے بولنے کا انداز, آپ کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ اس کو کس کیٹیگری میں ریٹ. آپ کی صفائی ستھرائی بتا دیتی ہے کہ اس کو کس کیٹیگری میں لیا جائے گا. کبھی کسی کی گاڑی میں تو بیٹھے آپ, ایک گاڑی ہوتی ہے اس میں بیٹھے تو آپ کو گاڑی میں خوشبو آتی ہے اور آپ کو گاڑی میں بیٹھتی فرحت ملے گی. یا آپ بالکل, میں لاکھوں لوگ اس کے گواہ ہوں گے. اور آپ کسی گاڑی میں بیٹھے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آفس ہے کہ گودام ہے کہ گاڑی ہے. گاڑی نہ جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں لوگوں نے اس جگہ صاف رکھی ہوتی ہے, اور بعض جگہ جہاں بیٹھا جاتا ہے وہ جگہ صاف نہیں ہوتی, سیٹیں تک صاف نہیں ہوتی. بلکہ یار ایک منٹ یہ اچھا, ہم یہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ چلو آپ نے سیٹ پہ کوئی چیز رکھی ہے, اب کوئی آیا تو آپ اٹھا کر اس کو جس طرح رکھ رہے ہیں نا, یہ خود آپ کا انٹروڈکشن ہے. جب بعضوں کا ڈگی کھولیں تو حال برا. تو گاڑیوں کا موٹر سائیکلیں دیکھ لیں, کئیوں کی موٹر سائیکلیں ہیں 8 سال تک 10 سال تک ہے, لیکن انہوں نے صفائیاں کرتے ہیں پوری گاڑیوں کی. انٹروڈکشن ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ایون کہ آپ جوتے دیکھیں انٹروڈکشن ہے. بھائی جوتا زمین پر ہی رگڑ کھا رہا ہے اور اس کو کوئی نہ دھونے کے لیے تیار ہے, نہ اس کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اس کو کپڑا لگانے کے لیے تیار ہے. آپ کے سامنے ہی ہے. جوتا اتارو تو سوکس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اب ایسے میں آدمی جو یہ چیزیں, یہ مینرز ہیں, طور طریقے, یہیں پر مطلب کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا بڑی بڑی چیزیں ہیں, یہاں پر ہم کچھ چیزیں کما لیتے ہیں, کچھ چیزیں گنوا دیتے ہیں. یہ کمانا اور گنوانا یہ ہمارے اپنے بعض اوقات کردار کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ چیزیں کما لیتا ہے, کچھ چیزیں گنوا دیتا ہے. غصہ آ جاتا ہے, اور غصہ 10 منٹ کے بعد ٹھنڈا تو ہو گیا, اس کے بعد جو تاثر قائم کر دیا اس نے, جی تو اب زندگی بھر وہ دھوتا رہا. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی بھر دھوتا رہے, مگر اس کا یہ تاثر ایک بار جو جم جاتا ہے نا, یہ نکلتا نہیں ہے, بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس بعد داغ دھبے ایسے ہیں کہ ان کا دھلنا آسان نہیں ہے. واقعی بہت سوچ سمجھ کر بندہ اپنی زندگی کے ایام گزارے, اور میں تو یہی کہوں گا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے. پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے. ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے. مرحبا. ہمارا واسطہ جسموں سے کم دلوں سے زیادہ پڑتا ہے. ہم ہاتھ کا استعمال کم اور زبان کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چند چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں, انشاءاللہ گھر ہو, محلہ ہو, علاقہ ہو, یا پڑوسی ہوں, یا دوست ہوں, ہم اپنے کریکٹر کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. ہمارا کردار ہی ہماری پہچان ہے, ہمارا بول ہماری پہچان ہے, ہماری باڈی لینگویج ہماری پہچان ہے. اب آپ اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں, وہی چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ معاشرہ آپ کو رسپیکٹ کے ساتھ لیتا ہے یا آپ کو معاشرہ اس کے اپوزٹ لیتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایسا بعض اوقات لوگوں میں بھی تو ایک پرابلم ہوتی ہے نا کہ انہوں نے ہر عزت دار بندے کے اوپر جو ہے وہ انگلی کرنی ہے, انگشت نمائی, اس کو انگشت نمائی کرنی ہے, اس پر انگلی اٹھانی ہے, اور عزت دار بندہ ہے لیکن بس اس کو عزت کے قابل اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھنا. اس کو آپ کیسے دیکھیں, یہ تو پھر یہ وہ لوگ, یہ دیکھو یہ چینج ہو گیا نا. اچھا خود اس طرح کے لوگوں کی بھی عزت نہیں ہے. جی آپ کو یہ دیکھیں جو لوگوں کی عزت کے در پہ ہیں, جی جو لوگوں کی عزت پہ ناحق
اندازی کرتے ہیں, لوگ لوگوں کی عزت میں ناحق مداخلت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو چھالتے ہیں, بیسیکلی خود ان کی اپنی عزت معاشرے میں نہیں رہتی. یہ تو ان کو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ مل جاتا ہے. ان کو کوئی سلیم الفطرت, سلیم الطبع, ایک اچھا نیچر کا انسان کبھی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کہنا یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ غلط ہے اس کا. تو وہ خود اپنی ہی عزت گنوا بیٹھتے ہیں. لوگ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے, ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, لوگ ان کو اچھے انداز سے یاد کرنا پسند نہیں کرتے, بلکہ حقیقت ہے ان کو اپنے پاس یا کسی اچھی جگہ پر بلانا بھی پسند نہیں کرتے, بلکہ چار لوگ کہہ دیتے یار یہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے. جو وہ خود گنوا چکا ہوتا ہے اپنی عزت. مگر یہ جو کر رہا ہوتا ہے, یہ کرنا, یہ سمجھے کہ یہ اس مکھی کی طرح ہے کہ جو سارے جسم میں خوبصورت جگہوں کو اور عمدہ جگہوں کو چھوڑ کر وہیں جا کر بیٹھتی ہے جہاں پر زخم اور پیپ ہوتا ہے. اب دیکھیں, اگر آپ کسی کے عیب ڈھونڈنے بیٹھے نا تو بہت مشکل ہے کہ آپ فارغ ہو جائیں. یعنی ہم عیبوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں, کسی میں کم کسی میں زیادہ, عیب کس میں نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پیدا کیا جس میں کوئی عیب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جیسے انسان یہ عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں, خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں, غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. کسی میں اچھائی غالب ہے, کسی میں برائی غالب ہے. اب ہم یار ایک کی برائی نے عیب ہی ڈھونڈتے ٹٹولتے رہیں گے تو یار ہمارا کیا بنے گا. میں روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے, اس پر اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی عیبوں کو پہچان کر کے اپنی عیبوں کو دور کرنے میں مصروف عمل ہو جاتا ہے. یہ دنیا بھر کے عیب نہیں نکالتا پھرتا. تو یہ اگر اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہے تو یہ عادت ہی بری ہے کہ آپ اگر کسی کا عیب یا کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں اور اس عیب و برائی کے بیان کرنے کی کوئی صحیح وجہ, شرعی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے, تو یا تو آپ غیبت میں پڑیں گے, یا تہمت میں پڑیں گے, یا بہتان میں پڑیں گے. اور تینوں صورتوں میں گناہ گار ہونے کا بالکل ہمارے سامنے یہ معاملہ ہے. تو آدمی اچھا ہی بولے اور لوگوں کو عزت دے. عزت دو عزت لو, ایک تو یہ جملہ مشہور ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ عزت دیں آپ کو عزت ملے گی. اگر آپ لوگوں کو ذلیل کرتے رہیں گے تو بول جب دیوار پہ پھینکی جائے گی تو واپسی آنی ہے اس میں. ایکشن کا ری ایکشن تو ہے. اگر آپ بول پھینکیں گے تو واپسی میں کوئی آپ کے پاس چاکلیٹ تو آنے سے رہا, بول پھینکیں گے بول ہی آئے گی. عزت ڈالیں گے تو عزت آئے گی, کسی کو ذلت پھینکیں گے تو بدلے میں ذلت آ سکتی ہے. کچھ چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم حسرت کا آپ نے ذکر کیا, تو آقا کریم کی سیرت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے بھائی صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے, تو وہ لوگ جو اپنی قوم کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز تخاطب فرمایا, ان سے جب ان سے گفتگو کی, ان کو مخاطب کیا, تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت دارانہ لفظ جو ہے وہ استعمال فرمائے. اور پھر یہاں تک کہ جب کیسر جو تھا, ہرکل اس کا نام تھا, ویسے تو روم کے بادشاہ کو کیسر جو ہے وہ کہا جاتا تھا, تو اس کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں اس سے جو ہے وہ گفتگو کی تھی. تو لکھا ہے یہاں سیرت نگاروں نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت یہ جان چکا تھا, لیکن اپنی بادشاہت جانے کے خوف کی وجہ سے, اور جو ساتھ درباری بیٹھے تھے یہ کیا بولیں گے, وہ کیا بولیں گے جی, یہ ایمان نہیں لے کر آیا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا انداز ہے, آقا کریم نے باعزت بنایا ہے اور مسلمان کو باعزت بنایا ہے, اور عزت دار لوگ جو ہے وہ عزت دار لوگوں کو عزت ہی دیتے ہیں اور عزت ہی دینی چاہیے. حضور کی مبارک عادت کا ذکر فرمایا آپ نے, مجھے امام اہل سنت کے دو شعر یاد آ گئے. ایک لفظ ہے خو کا معنی بھی عادت ہے. انہوں نے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کی ہر خو و خسرت پہ لاکھوں سلام. اور ایک اور مقام پہ ہے کہ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے. درگزر کی عادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی ہے, اخلاق کی تعمیر کی ہے, کردار کی تعمیر کی ہے. آپ کے پاس آنے والے لوگ سوال بظاہر ایسا کیا کہ سننے والے کو اس سے جو ہے وہ جوش بھی آئے,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں جو ہے وہ صورتحال کو جو ہے وہ سمجھایا اور بندے کی تعمیر کی. تو یہ جو تعمیر یوں بولیے کردار ہے، تعمیر کریکٹر بلڈنگ اس کے لیے لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ کیسے اور کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کی روشنی میں اگر ہم اس پر بات کریں تو جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس عنوان پر، تو اس میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں زیادہ تر وقت اپنے صحابہ کرام کی تربیت کو دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ کھاتے ہوئے کی تربیت، چلتے ہوئے کی تربیت، حتیٰ کہ ناخن کاٹنے تک کی تربیت، بال بنانے کی تربیت، داڑھی سنوارنے کی تربیت، تیل کے استعمال کرنے کے تعلق سے تربیت، گھر میں آنے جانے کے تعلق سے تربیت، گھر میں آنا کیسا ہے، گھر سے جانا کیسا ہے، سواری پر آنا کیسا ہے، سواری پر بیٹھنا کیسا ہے، اس کے تعلق سے تربیت، جوتے اتارنے، جوتے پہننے کے تعلق سے تربیت. جو کریکٹر کا تو پوری آپ اس کی زندگی کے ہر پہلو پر غور کریں گے نا، تو یہ کھاتا کیسا ہے، یہ پیتا کیسا ہے، یہ چلتا کیسا ہے، یہ اٹھتا کیسا ہے، یہ بیٹھتا کیسا ہے، اس کے کپڑے کا انداز کیا ہے، اس کا سارا یہ چیزیں ہیں، یہ سب کریکٹر سے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کو بولنا کیسے ہے، بولنے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی. مسکرانا کیسے ہے، قہقہ کے تعلق سے الگ بیان کیا گیا. اوباسی جو آپ لیتے ہیں جی جمائی، اس کے تعلق سے الگ ہماری شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے. دیکھنے کے تعلق سے کہ کس طرح دیکھنا چاہیے، اس کے تعلق سے الگ رہنمائی ہوتی ہے. پھر گھر میں لوگوں کے ساتھ جو گھر کے افراد ہیں ان کے تعلق سے اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. پھر عیادت ہو کہ تعزیت ہو کہ جنازہ ہو تو ولیمہ ہو کہ خوشی ہو کہ غمی ہو، لینا ہو کہ دینا ہو، اچھا حسن سلوک کرنا ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے. ان تمام تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جس انداز پہ تربیت فرمائی، بازاروں کے تعلق سے، خریداری کے تعلق سے، بیع و شراء کے تعلق سے، نکاح و طلاق کے تعلق سے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے، اگر آپ پڑھیں تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے. بازاروں کے تعلق سے، بازار میں کیسے آنا ہے، بازار کے بیٹھنے، مسجد کے تعلق سے، مسجد میں آنے جانے کے تعلق سے، مسجد کو آباد کرنے کے تعلق سے، مسجدوں میں کیا ہونا چاہیے، مسجدوں میں کیا نہیں ہونا چاہیے، اس تعلق سے آپ غور کریں. ایک ایک زندگی کے پہلو پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی. اور آپ دیکھیے تربیت صحابہ کرام علیہ رضوان کی جس انداز سے ہوئی، ان کے بچوں کی جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی. گھروں کے تعلق سے گھر کیسے بنانے، گھر کیسے نہیں ہونے چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے، کیا اپنانا چاہیے، کیا نہیں اپنانا چاہیے، اور ہر حوالے سے ظلم ہو تو تم میں کیا کرنا ہے، تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تمہیں اس کا نتیجے میں کیا کرنا ہے. اور عورت اگر بیوی میں تمہیں کوئی کمزوری نظر آتی تو اس کی خوبیوں پر نظر رکھو، تمہارا گھر کیسے بچے گا اس پر ہے. شوہر کے تعلق سے الگ رہنمائی کی گئی ہے، باپ کو الگ سمجھایا گیا ہے، ماں کو الگ سمجھایا گیا ہے، اولاد کو الگ سمجھایا گیا ہے، شوہر کو الگ سمجھایا گیا ہے، بیوی کو الگ سمجھایا گیا ہے، بہنوں کو تعلق سے، بلڈ ریلیشن کے تعلق سے الگ. آپ زندگی کے کس پہلو پر بات کریں گے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھ لیں، کاروبار سے لے کر نکاح و طلاق تک کے معاملے سے لے کر آپ عبادات کے، تو پھر عقائد کیا ہوں، نظریات کیا ہوں، توحید کے تعلق سے، انبیاء کرام کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، جب آپ دیکھیے عقائد و نظریات سے آپ چلیں، افعال اور اعمال کے ساتھ چلیں، عبادت کے ساتھ چلیں، اخلاقیات کے ساتھ چلیں، معاملات کے ساتھ چلیں، یہ جتنے بھی ہمارے یہ شعبے، کون سا شعبہ ہے، کون سا موضوع ہے جس پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا فرمان ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت انداز. مائک پر ہاتھ لگا. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون
ہو چنا تم ہو اور تمہارا نور ہی ساری ہے ان ساری بہاروں میں نہاں تم ہو بہاروں سے آیا تم ہو بہاروں میں نہاں تم ہو بہاروں سے آیا تم ہو زمینوں آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ بہاریں بے خزاں تم ہو بہار جاویداں تم ہو بہار بے خزاں تم ہو بہار جاویداں تم ہو تمہارے حسن و رنگ و بو کی گل بوٹے حکایت ہے تمہارے حسن و رنگ و بو کی گل بوٹے حکایت ہے بہارے گل ستا تم ہو بہار بوستا تم ہو بہار گل ستا تم ہو بہار بوستا تم ہو. کمال ہے یار، کمال ہے. آپ نے ایک نوٹ کیا ہے سلمان بھائی، اب یہ تو کلام ہوا تو اس پر تھوڑی بات کر رہا ہوں. کچھ طرزیں ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے یار ان طرزوں کو اور اجاگر ہونا چاہیے. یا دوپہر کو بھی میں نے کچھ اس طرح میں نے بات کی تھی کہ کچھ طرزیں ایسی ہوتی جو بالکل آپ کو جھکا دیتی ہیں، آپ کی آنکھیں بند کر دیتی ہیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر گویا کہ ایک مدینے اور مدینے والے کے تصور میں کھونے کی تمنا کرتے ہیں. اور بس آپ کہتے ہیں بھائی یہ ہے نا جیسے کہ اوپر چادر ڈلی ہوئی ہو، اللہ اللہ اللہ، اور چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی ہو یا اندھیرا ہو، مائک وائک ہو کہ نہ ہو، ایک اچھا سا خوش اعلان نعت خان بیٹھ کر آپ کو کلام سنا رہا ہے. اسی طرح کی کوئی کلام ہو، لفظ کیسے جیسے کہ خود لفظ جیسے کہ باوضو ہوں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. ایسی خوبصورت مطلب کہ انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور اوصاف بیان کیے جا رہے ہوں، اور پتہ سنیں بس سنتا چلا جائے اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کرے، اور بس کو ایسا لگے کہ یار یہ خاموش نہ ہو نعت خان، یہ چلتا رہے پڑھتا رہے کہ میں ابھی بس مدینے پہنچنے والا ہوں، اللہ اللہ، ابھی بس وہ کام ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں نا. ہے ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے. اور واقعی یہ بعض کلام اور اس کی بعض طرزیں ایسی ہیں، اس کے پڑھنے کا انداز اتنے اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. بقیہ بھی اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا انداز ہے. میں ایک ذوق کی کسی ایک الگ جہت اور ایک الگ کیفیت کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور شاید ایک بڑی تعداد اس کو پسند بھی کرے گی جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ ایسی طرزیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل آپ کو بہت زیادہ جیسے کہ سمیٹ لیتی ہیں، آپ کو بہت ہی زیادہ آپ کے اندر اور مزید ادب، یعنی آپ کو اور زیادہ مؤدب کر دیتی ہیں، اور آپ مطلب بالکل سر جھکا کر بیٹھ کر ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جلووں میں کھونے کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یار تو پڑھتا جا، میں بس پہنچنے والا ہوں نا، میں پہنچنے والا ہوں، بس راستہ طے ہو رہا ہے، راستہ طے ہو رہا ہے. یعنی وہ کلام جیسے آپ کا راستے طے کرا رہا ہوتا ہے، آپ کی منزلیں طے کرا رہا ہوتا ہے. اور وہ بعض اوقات تو وہ کلام پڑھنے والا بھی رو ہی رہا ہوتا ہے، خود وہ بھی رقت اس پر طاری ہوتی ہے، سننے والے پر بھی رقت طاری ہوتی ہے. اور
کمال ہو جاتا ہے نا ایسا. اور وہ زندگی بھر پھر وہ ایک یادگار لمحات ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے، یادگار لمحات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ایک ایسے کئی میرے زندگی کے واقعات ہیں کہ وہ نعت خوانوں کو اس طرح میں نے انداز میں نے دیکھا، پڑھتا، سنا ہے سلمان بھائی، کہ وہ نقش ہیں دماغ کے اندر. وہ تصور جیسے یوں سمجھو کہ اگر میں آپ کو 35 سال پرانی بات کروں نا تو شاید میں کر سکتا ہوں. وہ نقش ہیں دماغ کے اندر، وہ طرزیں، وہ کلام، وہ پڑھنے کے انداز، وہ نعت خوانوں کے انداز، وہ گھروں کے اندر، وہ کمروں کے اندر، وہ محفلوں کے اندر. تو وہ بڑا مطلب کہ وہ ایک ہوتا تھا موسم، ایک ماحول، اور اس پہ مزہ ہوتا تھا، مطلب لطف آتا ہے، ذوق آتا ہے، شوق آتا ہے. وہاں پہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنایا وہ ہے نا کہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمٰن نے بہت روئے تھے وہ کلام پر. تو خود فرمایا تھا کہ یہ میں نے سنا ہے کئی دفعہ، یہ شعر سنا ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اب پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ، خاص نظر عنایت پڑتی ہے نا تو اس پر رکت طاری ہوتی ہے. اور جب تک وہ نگاہ و توجہ خاص طور پر رہتی ہے نا اس پر رکت طاری رہتی ہے. وہ فرماتے تھے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس پر بندہ دعا کر لے، خاص وقت ہوتا ہے. اور دعا کی قبولیت میں جو بہت زیادہ ایک اہم بات ہے نا وہ کیفیت ہے. آپ کعبے کو دیکھتے ہیں کہ کیفیت بدل، اگرچہ وہ کتابوں میں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے ایسا ہی، کعبے کو پہلی نظر پڑتے ہی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر وہ کیفیت بھی بنتی ہے آپ کی کعبے کو دیکھ کر. جب آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، پریشانی آتی ہے، اب دعا کرتا ہے، آپ کی کیفیت بنتی ہے. مضطرب قلب کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے نا. یہ کیفیت کا اس کا بڑا اثر ہے. میں نے کل ایک آپ سنت بیان کی تھی. آج ایک عادت کے تعلق سے ایک اور عرض کر دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خذ العفو، اے حبیب معاف کرنا اختیار کریں. میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. یقین مانے زندگی اتنی خوشگوار، اتنی آسان اور اتنی میٹھی ہو جائے گی اگر آپ پرسکون زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا اختیار کریں. یہ جو کرتا ہے نا معاف، خود اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ عادت ایسا دل آپ کا ایک ہلکا ہو جائے گا، بوجھ اتر جائے گا، سر ہلکا ہو جائے گا، جیسے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، یار میرے معاف کیا یار، چل چھوڑ یار، اللہ مجھے معاف کرے. ہاں اس نے مجھے جبکہ اس نے واقعی زیادتی کی ہے، واقعی خالی ایسے نہیں لے کر بیٹھ گئے کہ اس نے زیادتی کی، اس نے واقعی زیادتی کی ہے، اس نے آپ پر واقعی ظلم کیا ہے، واقعی اس نے آپ کی حق تلفی کی ہے. تو اس کے اگر کوئی اور شرعی معاملات ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ہیں جو شریعت نے اگر کوئی چیز لازم کر دی ہے، لیکن یہ ایک کیفیت کا نام ہے. ادفع بالتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اگر ہم اس عادت کو اختیار کر لیں، میلاد پاک کا مہینہ ہے، آج 3 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے 1448 سے ہجری. اگر اس عادت مبارکہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیے ہیں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے آئے تھے، وہ کوئی پڑھ لینا اس روایت کو، اور جو انہوں نے سوالات کیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے جوابات دیے، اور ان کا وہ جو ایک کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کی بھی جو روایت میں جو بیان ہوتا ہے، تو آپ کے دل میں نبی پاک کی محبت اور بڑھ جائے گی، آقا سے الفت اور بڑھ جائے گی، آقا سے پیار اور بڑھ جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا، اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرو، درگزر سے کام لے. معاملہ آپ کی بیٹی، آپ کی شہزادی کا تھا، مگر قرآن کریم نے جو آپ کی رہنمائی کی اور آپ نے اس پر جو عمل کر کے دکھایا، کمال ہے. اللہ پاک ان کو فضل والا فرما رہا ہے. قرآن کریم سورہ نور کی میں آپ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. تو یہ ایک اسلام کا، دین کا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایسا روشن یہ پہلو ہے کہ اگر یہ ہم اختیار کر لیں نا، اجتماعی طور پر بھی کریں، انفرادی طور پر بھی کریں، یہ معاشرے میں جو اندھیرے ہیں نا انشاءاللہ وہ آقا کے نور کے صدقے نور نور ہو جائیں گے. اور یہ جو چراغا ہے نا، یہ حقیقی طور پر یقین مان ہمارے معاشرے کو روشن کر دے گا.
انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خلق تمہارا خلق الہی، فیض تمہارا نامتناہی، اے پاکیزہ سیرت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام.